جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں سیوک سینٹر کے اس مقام پر جہاں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کا یہاں پہ ایک مونومنٹ بنایا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت مونومنٹ جو ہے یہ ایکسپو سینٹر کے بالکل سامنے ہے، کیونکہ ایکسپو سینٹر میں دنیا بھر سے جو لوگ آیا کرتے ہیں اس نمائش میں شرکت کے لیے، اس کے لیے خاص طور پہ یہ بنایا گیا اور شہر کراچی کی خوبصورتی کو مزید بحال کرنے کے حوالے سے یہاں پر یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ڈی ایم سی ایسٹ کے ایڈمنسٹریٹر سید شکیل احمد اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے یہ مونومنٹ بنایا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ مونومنٹ کب تک سلامت رہتا ہے، اس کی مینٹیننس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال شہر کراچی کے لیے ایک خوبصورت مونومنٹ یہ بنایا گیا۔ یہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے قائد اعظم بنا کے، یہاں فیملی ایزلی آ سکتی ہے، انجوائے کر سکتی ہے اپنی فیملیز کے ساتھ آ کے، قائد اعظم کے اسٹرکچرز دیکھ سکتی ہے، انڈیپینڈنس ڈے میں آ سکتی ہے، اپنے فیملیز کے ساتھ انجوائے کر سکتی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک بہت اچھا ایونٹ کے طور سے بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں بہت بڑی نمائش ہو رہی ہے جو کہ 10 تاریخ سے کل سے شروع ہوئی، جس کا نام ہے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس۔ اسی کی یادگار کے طور پہ اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ مونومنٹ کا سوچا تھا۔ ڈی ایم سی ایسٹ نے انیشیٹو لیا، بہت بڑا کام ہے، اور اب چاہے کے ایم سی ہو ڈی ایم سی ہو، سب کو مل کر کراچی شہر کی خدمت کرنی ہے۔ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قائد، وہ شخصیت جس نے اسلامک ریاست کا قیام دیا اور ہمیں ایک ایسا ملک دیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم کا نام آتی ہے ہمارے جسم میں ایک گرمی سی دوڑ جاتی ہے، ایک احترام کا رشتہ ہے جسے یہ پورا ملک ہمیں تحفے میں دیا۔ تو جو یہ ایکسپو کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، یہ ویسی جگہ ہے جہاں یہ پورا شہر یہاں سے گزرتا ہے اور مختلف اس کے ممالک کے باہر کے ممالک کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ ان کے لیے میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا اور ہم اس میں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی کو حاصل بجٹ کا کراچی پر نہ لگنا، انشاءاللہ تعالی بحیثیت گورنر سندھ میں کراچی کی عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کراچی کی وہ محرومی جو جان بوجھ کر کراچی کو پیچھے رکھنے کے لیے کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایز اے ٹیم کراچی کی وہ تمام مافیاز کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ کراچی کے اندر جو بدنام زمانہ سسٹم کے نام سے چیزیں چل رہی ہیں، اس کو بھی باقاعدہ میں ان حلقوں میں اب ایک خط لکھنے جا رہا ہوں کہ پچھلے 100 ڈیز کے اندر جو میں نے کراچی کے اندر چیزوں کو نوٹ کیا ہے کہ کراچی کو کس طریقے سے پیچھے رکھا گیا ہے، کراچی کے فنڈز کراچی پہ نہیں لگ رہے، ایک سسٹم، ایک مافیا اس شہر پہ قابض ہے، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو، چاہے وہ انکروچمنٹ کی مافیا ہو، چاہے وہ کراچی کو ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو۔ جو شہر آپ کو کما کر دیتا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، اس شہر کا برا حال کر دیا ہے۔ روڈ راستے ٹوٹے پڑے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ تو اس ماحول میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کو میں نے ہدایت کی ہے کہ آپ کراچی کی کم از کم گرین اور کلین کراچی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ کراچی سے کچرا اٹھے، کراچی میں اسی طرح اسٹریٹ لائٹس جلتی رہیں، کراچی کے اندر وہ کام جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، جو ان کا حق ہے، اس کو دلانے کی کوشش میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا۔ نظریاتی آواز، ایک نظریاتی جدوجہد، ایک نظریاتی تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ کراچی نہ سرخ ہے نہ سبز ہے بلکہ سرسبز ہے، کراچی نہ سرخ ہوگا نہ سبز ہوگا بلکہ سرسبز ہوگا۔ نہ ہماری یہ کوشش ہمارے اسی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں پر بات گورنر صاحب نے کی ہے مافیاز کی، میں سمجھتا ہوں یہ عزم بھی کر لیں کہ ان مافیاز کو اب مافیا نہیں ملنے گی، اور کراچی ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن ہم نے دل جوڑنے کا کام شروع کر دیا، خود کو جوڑنے کا کام شروع کر دیا۔ اب یہ جوڑ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ کراچی کی عوام کو، کراچی کے پاکستان کے وارثوں کو واپس لوٹا دیں گے۔ میں دعا ہوں کہ جو کوشش کی ہے ہم کراچی کو اس طرح سرسبز کر دیں کہ کراچی ایک مختلف شکل میں، اس کو قبرستان نہ کہا جائے کنکریٹ کا، بلکہ ایک شاداب شہر کا، صاف ستھرا، شفاف، سرسبز، صاف کراچی۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔